ناظرین، آج ایک طویل عرصے کے بعد مریم نواز نے اپنی خاموشی توڑی اور ایسی توڑی کہ بڑے بڑوں کو دنگ کر دیا۔ صبح انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپنی ڈسپلے پکچر تبدیل کی۔ دن 11 بجے کا وقت تھا مریم نواز کے نیب آفس پہنچنے کا اور 12 بجے وہ ایسے پہنچی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں نون لیگ کے جو کارکن تھے ان کے ہمراہ موجود تھے۔ نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے جو روایتی لاہور کی ایجیٹیشن پالیٹکس تھی اس کا مظاہرہ تو کیا گیا، لیکن یہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مریم نواز کو اندر لے کر جاتی، کیونکہ مریم نواز پیش ہونے آئی تھی۔ لیکن یہاں پر انتظامیہ نے اس سارے معاملے کو اس طرح سے مس مینج کیا کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بھی نون لیگ کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے جن کے ابدان کے اوپر پولیس کی وردی نہیں تھی، جنہوں نے اپنے چہروں پر رومال باندھ رکھے تھے اور وہ نون لیگ کے کارکنوں پر تشدد کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور ان کا جو اعتماد تھا وہ اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز نے آج نیب کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا تھا یا انہوں نے اصل میں نیب کی اپنے سامنے پیشی کو یقینی بنایا تھا، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ آج کے سارے واقعے کے بعد جو نیب ہے وہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے، اور اگر پاکستان کی پالیٹکس کے اندر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس سٹیچر کا پولیٹیکل رہنما اگر اسے نیب بلائے گا اور اس کے ساتھ ایک کارکنوں کا جمع غفیر جائے گا تو اس کے بعد جو سب کچھ ہوا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا پاکستان کی سیاست صحیح رخ کی جانب جا رہی ہے؟ کیا واقعی نیب نیازی گٹھ جوڑ اس وقت پاکستان کے اندر سلیکٹیو وچ ہنٹنگ کر رہا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری، رہنما ہے نون لیگ کے، ہمارے ساتھ موجود ہے محترم عبد الکریم کلواڑ صاحب، ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترم زہیب بٹ صاحب، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ڈاکٹر مظہر، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا آپ لوگ یہی کرنا چاہتے تھے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ساری جو وہاں پر لوگ جو تھے مریم نواز صاحب کی پیشی کے موقع پر جو کارکن تھے وہ ویسے ہی چارج ہو گئے، اور کوئی پارٹی انسٹرکشنز نہیں تھیں۔ بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کوئی ایم این ایز ایم پی ایز کو کوئی ٹاسک نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کوئی وہاں پر پہنچیں یا ورکرز کو موبلائز کریں۔ اٹس جسٹ کیونکہ مریم نواز صاحب کی جو شخصیت ہے آپ کو معلوم ہے کہ شی از اے کراؤڈ پلر۔ ہماری پارٹی میں جو ہے وہ ان کا ایک اپنا اورا ہے اور ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کی وجہ سے کارکنان جو ہیں، میں خود حیران رہ گیا جب مجھے بہت سارے کارکنان نے فون کیا کہ ڈاکٹر ہم تو لاہور آئے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ آپ آئیں؟ کہتے جی ہم بس اپنے شوق اور اپنے ولولے کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر مظہر، ہماری اطلاعات کے مطابق رانا ثناء اللہ، خواجہ عمران نذیر، ہنا پرویز بٹ، ان سب کے ساتھ بہت سارے لوگ جو تھے قافلوں کی شکل میں صبح جاتی عمرہ پہنچے تھے، اور یہ تمام لوگ انہی کو موبلائز کر رہے تھے، اور یہ کہنا کہ کارکن خود سے وہاں پر پہنچے تھے یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی نا؟ میں آپ کو اپنا جو ایکسپیرینس، بیکاز وی بلانگ ٹو ڈسٹنٹ کانسٹیچوئنسیز نا، ہم لاہور سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اٹ میں بھی یہ لاہور جو ہے جو آپ کے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ کارکنان وہاں پر پہنچے ہوں، لیکن ہمارے کارکن جو ہیں، کیونکہ جو پیریفری کی میں کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی، ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی، اور یہ جو کارکنان جو ہمارے ادھر سے کچھ پہنچے ہیں وہ خود ہی آن دیئر اون پہنچے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا، پھر میں عبد الکریم صاحب کے پاس جاؤں گا کہ ٹھیک ہے کہ کارکنوں کا اپنا پیار تھا مریم نواز کے لیے، انہوں نے ساتھ گئے نیب آفس تک، لیکن نیب آفس کے اندر تو مریم نواز کو بلایا گیا تھا نا، لیکن جب مریم نواز کی گاڑی نیب آفس کے اندر داخل ہوتے وقت کارکنوں کی جانب سے دھکم پیل کی گئی، انہوں نے کہا کہ ہم بھی نیب آفس کے اندر جائیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نہ مریم نواز نے ان کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی، نہ ہی نون لیگ کے دیگر رہنماؤں نے ان کارکنوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن تھی یہ پری پلانڈ تھی۔ دیکھیں وہاں پر تو جو ہے وہ ساری مس ہینڈلنگ ہوئی انتظامیہ کی طرف سے۔ وہاں پر آپ نے آج نیشنل اسمبلی میں شاہ محمود قریشی صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کی اطلاعات کے مطابق پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے وہ موقف کچھ اور ہے،
لیکن جو وہاں پر جو صورتحال بنی جب آنسو گیس پھینکے گئے, جب بہت زیادہ اس کو جو ایجیٹیٹ کیا گیا ورکرز کو, تو پھر وہ جو ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ بعد میں ہوا, میں بنیادی سوال کر رہا ہوں کہ مریم نواز کی گاڑی کو جب اس کے لیے گیٹ کھولا گیا نیب ہیڈ کوارٹرز کا, اس کے ساتھ کارکنوں نے بھی اندر جانے کے لیے دھاوا بولا. اس موقع پر مریم نواز نے ان کارکنوں کو یا نون لیگ کے رہنماؤں نے ان کارکنوں کو کیوں نہیں روکا کہ بھئی آپ لوگوں کو اندر جانا نہیں بنتا, آپ لوگ باہر کھڑے ہو کر احتجاج کریں, اٹس بیسک کامن سینس سر. آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال کہ مریم صاحبہ نے انہیں نہیں ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہوگی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے, کیونکہ وہ باہر جو میں بیانات دیکھتا رہا ہوں ٹی وی پر, میں وہاں پر نہیں تھا, جو میں واچ کرتا رہا ہوں اس کے مطابق تو وہ خود ہی جانا چاہ رہی تھی کیونکہ انہیں بلایا گیا تھا. کارکنان تو باہر تک تو کسی کو آپ نہیں روک سکتے نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ کراؤڈ گیا ہے یا وہاں پر پہنچ گئے ہیں لوگ, تو وہ تو ایک نیچرل, جب بھی کوئی لیڈر کو آپ بلائیں گے جو پاپولر لیڈر کو, تو اس کے ساتھ ایک لوگ جائیں گے. لیکن اگر اندر جانے میں اگر کوئی یعنی انتظامیہ نے بہت سارے بیریئرز لگائے ہوئے تھے بے جگہوں پہ, ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عبدالکریم صاحب, کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان دیکھے گئے کہ آپ نے نیب کے خلاف کچھ نہیں بولنا. صبح وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی بھی نیب میں پیشی ہے, اور یہ جو سرگوشی تھی فیاض الحسن چوہان صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے کانوں میں, وہ اپوزیشن کے اس دعوے کو تقویت دیتی ہے عبدالکریم صاحب کی جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اور صرف اپوزیشن کی وچ ہنٹنگ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے اس واقعے کی بات کرنا چاہتا ہوں. سر اس آنسر سے آ جائیں نا, پھر واقعے پہ آ جائیں. میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. جو محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بھی پاکستان میں تو کیا میری کسی جگہ بھی جائیداد نہیں ہے. وہیں سے جھوٹ شروع ہوا. آج جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی یہی کہا کہ جی یہ پتھر جو ہیں, میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ جی یہ خود لائے تھے مرزا جاوید صاحب ان کے ایم پی اے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابتدائی جھوٹ سے ہے اور جھوٹ کے معاملے میں یہ بات کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے فیاض الحسن چوہان کی بات کی تھی, تو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے کان میں کیا ویڈیو آپ نے نہیں ہے, یہ ویڈیو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھی ہے. لیکن بات ایک حقیقت ہے کہ بھی پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اداروں کی عزت کرتی ہے, ان کی عزت بڑھانے کے. آپ لوگ باسا کی عزت کرتے ہیں؟ جی باسا کی عزت کرتے ہیں؟ جی باسا کی بالکل, بابتا کی عزت کرتے ہیں, ریلویز کی عزت کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. نہیں, آپ لوگوں کو جو عزت ہوتی ہے اداروں کی, حکومت جو ہوتی ہے اداروں کی عزت نہیں کرتی. حکومت ان کی باس ہوتی ہے, ادارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں. عبدالکریم صاحب لیکن دیکھیں, اگر آپ نے کام کروانا ہے تو پھر تو آپ نے عزت دے کے کام کروانا ہے یا آپ نے آرڈر دے کر کام کروانا ہے؟ دیکھیں آرڈر بھی دینا ہے, لیکن ان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی بھی عزت ہے. اگر ہم ان کی عزت کریں گے تو ہماری اپنی عزت ہوگی. ہم نے اپنے حلقوں میں کام کروانا ہے. اگر ہم ان کو آپ کو نہیں لگتا عبدالکریم صاحب کے صوبائی وزراء حکومت کے لوگ اگر نیب کی چاپلوسی کے لیے اس طرح کے الفاظ ہر وقت استعمال کرتے رہیں گے کہ آپ لوگ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, سر کا تاج ہیں, تو اس طرح سے حکومتی جو رٹ ہے وہ اس ملک کے اندر تھوڑی کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں, نیب ایک کسی کا ماتحت ادارہ نہیں ہے. نیب جو ہے وہ احتساب کے لیے. نیب کسی کا ماتحت ادارہ نہیں ہے, تو پھر عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں نہیں ہے نا آپ کے ماتحت, تو پھر عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا؟ وہ تو ہمیشہ نہیں, وہ تو دے نہیں سکتے نا. این آر او دینے کا اختیار تو نیب کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے, جو عمران خان کہے گا نیب وہی کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان وہ دیکھیں گی اپنی سطح پہ. اگر ہم کیسوں کو پرسو نہیں کریں گے تو پھر تو یہ این آر او ہوا نا. ہم تو پرسو کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں. آپ کیسے کیسز کو پرسو کر سکتے ہیں نیب کے اندر؟ دیکھیں, نیب کے نہیں, جہاں بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے ہم نے اس کیس کو لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرح ہم چپ کر کے ان کا ساتھ. میرا سوال پھر یہی ہے کہ جب این آر او دینے کا اختیار ہی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے قانونی طور پر, یہ نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پلی بارگین کر سکتا ہے, نیب آزاد ہے, تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں این آر او نہیں دوں گا اصل میں اعتراف جرم ہے نا. دیکھیں, پچھلے جو جتنے بھی ادوار ہیں یہ این آر او ہوئے نہیں ہیں, نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے غلط کیا تو آپ لوگ بھی غلط کریں. انہوں نے غلط کیا تو اس کا مطلب
ہم آپ لوگ تو تب دینا جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو. آپ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار ہمارے پاس نہیں, نیب کے پاس ہے, نیب آزاد ادارہ ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. بالکل آزاد ادارہ ہے. نہیں, اگر آزاد ادارہ ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم NRO نہیں دیں گے؟ ہوتی ہے, ہم نے کیس تو بھیجنا ہے. نہیں, آپ نے کیس نیب کو بھیجنا ہے یا نیب خود ٹیک اپ کرتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نیب خود ٹیک اپ کرتا ہے. میری بات سنیں, جب بھی جہاں بھی کوئی کرپشن ہوتی ہے کہیں تو کسی نے دیکھنا ہے نا. حکومت ہمارے پاس ہے, ہم تو دیکھتے ہیں. اچھا, دیکھیں ہم نے تو راستہ بتانا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. نیب کو جہاں نہیں, سب اداروں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے. نیب تو آزاد ادارہ ہے, نیب تو خود دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیں جہاں وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں لے, اور جہاں پر نہیں لینا چاہتے وہاں پر نہ لیں, چاہے وہ معلم جبہ ہو, چاہے وہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہو. زہیب بٹ صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں اس سچویشن؟ زہیب بٹ صاحب جو کچھ عبد الکریم صاحب, سن لینا, میں واپس آ جاتا ہوں. زہیب بٹ صاحب جو کچھ عبد الکریم صاحب نے کہا ایگری کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں مذمت کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں ایک بار پھر آمریت کے جو ادوار کی یادداشت کو تازہ کیا گیا, اور جس طرح سیاسی کارکنوں کے اوپر جو ان کا سیاسی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں, جو ان کا رائٹ ہے, اور ان کے اس رائٹ ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. 136 دن تک یہ حق دیا تھا, اور یہ بالکل انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یرغمال بنائے رکھا ہے 126 دن تک, اور تب یہ کلیم کرتے تھے کہ ہمارا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں لٹکائی گئی, پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا, پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا, اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. وہ بھی کیسز موجود ہیں, ان کے اوپر بھی کوئی پرسو نہیں کر رہا. تو نیب کا جب تک ایک متعصبانہ رویہ رہے گا اور بائسنس رہے گی تو یہ ریاکشن بھی عوام کی طرف سے آئے گا. جب احتساب کے نام پر سیاسی جماعتوں اور سیاسی کارکنان کو یا ان کی لیڈرشپ کو انتقام کا نشانہ بنایا جائے گا تو تب ریاکشن بھی آئے گا. اور ابھی میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جو جسٹس باقر صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے پیراگون سٹی, اس میں ڈیٹیل جو ان کا ایک ججمنٹ ہے, اگر صرف آپ اس ججمنٹ کو ہی درست تسلیم کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے موقف کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ اداروں کا احترام کرتے ہیں, یہ سنیے گا بات, یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر نے جو کچھ نیب کے بارے میں کہا, آپ پلیز یہ سن لیں نا, جو کچھ جسٹس مقبول باقر نے نیب کے بارے میں کہا وہ غلط کہا. بڑا واضح, آپ کے ادارے ہیں نا, اداروں کا آپ احترام کرتے ہیں. اگر یہ ڈیسیژن پڑھیں جی, اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کہا ہے نیب کے بارے میں کہ نیب کے افسران جو ہیں انکمپیٹنٹ ہیں. آپ تو اداروں کا احترام کرتے ہیں, چیف جسٹس کا احترام کرتے ہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر کیا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے نیب کے اس ادارے کے ذریعے, جی عبد الکریم اور بیسک جو رائٹس ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں. یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. جسٹس باقر نے جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اس کے اوپر نہ جائے نا, ابھی صرف اس پر رہے, وہ ٹھیک مان لیا. جسٹس مقبول باقر نے ٹھیک کہا تھا, ماڈل ٹاؤن کے بارے میں 100% ٹھیک کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس مقبول باقر نے نیب کے بارے میں بھی 100% ٹھیک کہا. جو دیکھیں جی, جو عدلیہ کہتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. مانتے نہیں ہیں. نہیں, کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ مان رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. اگر کوئی ایک شخص نہیں اس قابل, اس کی استاد نہیں ہے تو سارے نیب کو نہیں, نیب کا ایک آفیسر پورے نیب کی انتظامیہ کو چکما دے کر اکیلے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, نہ کسی نے کی ہے تو نہ ایسی بات ہے. جو کرپشن کرتا ہے اس کو وہ پکڑتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں چلے اس کے اوپر دوبارہ ہوں گا. ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو اس گاڑی کے بارے میں بڑا میڈیا کے اندر ہنگامہ ہوتا رہا, جس کا نمبر 6000 تھا, جس کے اندر سے اینٹیں اور باقاعدہ پتھر برآمد ہوئے, کیوں لے کر گئے تھے آپ لوگ یہ پتھر؟ دیکھیں یہ تو ابھی جب انویسٹیگیٹ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا. ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے جو کہ وردی میں بھی نہیں تھے, انہوں نے اپنے چہرے بھی ڈھانپے ہوئے تھے اور وہ زد و کوب بھی کر رہے تھے, سیاسی کارکن کو بھی پکڑ رہے تھے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ساری جو اس طرح کی یہ جو مینیپولیشنز ہوتی ہیں, یہ ساری کچھ جو ہیں جو ان کے ہڈن جو خفیہ ایجنڈے کے تحت کی جاتی ہیں اور ان کو پھر ہائی لائٹ کروایا جاتا ہے میڈیا پر. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری پارٹی نے تو اس کو سختی سے ڈینائی کیا ہے کہ وی ور ناٹ انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف, یعنی اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہمارے کوئی لوگ انوالو نہیں تھے. تو یہ چیزیں تو ساری کلیئر ہو جائیں گی. جیسے آپ نے ابھی فوٹیج میں دکھایا ہے کہ بے شمار لوگ وہاں پر بغیر وردی کے اور اپنے سادہ, اور وہاں پر وہ جو سارا گھوم رہے تھے اور پھر رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے, ویسے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات مجھے بریک پر جانے کہ یہ پولیس آپ لوگوں کی ٹرینڈ ہے نا,
یہ ٹریننگ یہ تو آج کی ٹرین نہیں ہے, یہ پنجاب پولیس اور یہ جو ہے یہ اسپیشلی پنجاب پولیس جو ہے یہ بیفور پارٹیشن سے اسی ترنگ میں چلی آ رہی ہے, اور انفارچونیٹلی اس کو بہت کوششیں کی گئی ہیں, لیکن ان کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک چینج نہیں ہوا, اور یہ ہمیشہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں, اور جو ہے سر اس پر ہم بات کریں گے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے جس کو تبدیل کرنے کی ڈاکٹر مظہر بات کر رہے ہیں, اسے کیسے تبدیل کیا جائے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. تو یہ کہ اگر میں حکومت کے کرپٹ لوگوں کو گرفتار کر لوں, پی ٹی آئی کے کرپٹ لوگوں کو گرفتار کر لوں, تو پھر حکومت کون چلائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو کرپٹ لوگ موجود ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سٹیٹمنٹ چیئرمین نیب کی نہیں ہے. عبدالکریم صاحب, یہ سٹیٹمنٹ تو یقیناً آئی تھی, لیکن بات پتہ کیا ہے, ابھی جو پہلے کیا کہتے ہیں نا جی مرے ہوئے ہیں نا, ان کے مسائل دیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے بھی جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کے بھی کیسز آئیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے, جس شخص نے اجمل وزیر کا کیس آیا تو ہم نے ان کو وہاں ہٹا دیا. ابھی آپ نہیں ہٹا دیا, بس جی یعنی کیس آیا آپ نے ہٹا دیا, اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس کی دیکھیں وہ گھر بیٹھے اے سی کے نیچے بیٹھے نا. نہیں اے سی پہ چینی جو ہے 52 روپے کلو سے 100 روپے کلو ہو گئی, 20 کلو کا تھیلا 805 روپے سے 1320 روپے کا ہو گیا 40 دنوں کے اندر. عبدالکریم صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کرپشن نہیں لگتی آپ کو؟ پاکستان میں نواز شریف صاحب بھی تو باہر جا کے وہ تو چور تھے نا, وہ تو چور تھے, وہ تو چور تھے, اب تو فرشتے آ گئے ہیں نا. رات کو ایسے ہو رہا ہوتا تھا, یہی ڈاکٹر صاحبان ہوتے کہ جی آج مجھے یہ بتائیں ایف آئی اے کی فورینسک رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, چینی کی تحقیقات کا حکم دیا گیا, تحقیقات کے حکم کے بعد چینی جو تھی 52 روپے سے جمپ کر کے 100 روپے پر پہنچ گئی. کوئی ایک گرفتاری نہیں, میری بات سنیں, 52 روپے نہیں تھی اس وقت بھی 70 کے قریب تھی. اچھا, آپ ذرا نوٹس لینے کے بعد زیادہ یہ نہ بھول جائے بات کو کہ بھی کوئی آپ اتنی ہو گئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بھی ہم نے وہ رپورٹ بھی شائع کی, اور اب انشاءاللہ تعالی شائع کرنے کے بعد کیا کیا آپ نے بتا دیا یہ چور ہیں, پکڑے گا کون؟ انشاءاللہ تعالی پکڑیں گے, انشاءاللہ تعالی پکڑیں گے, بالکل پکڑیں گے ان کو جنہوں نے کرپشن کیا. ضرور جن کا نام تھا اس رپورٹ میں, ان کا تو آپ نے پورٹ فولیو بدل کے انہیں ایک وفاقی وزارت سے دوسری وفاقی وزارت دے دی. آپ نے انہیں پکڑنا ہوتا تو آپ انہیں پکڑتے, آپ انہیں وزارت نہ دیتے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ اس میں انوالو تھے, ایسی ان کا نام آیا نا اس میں کہ وہ بینیفیشری. دیکھیں بات یہ ہے کہ بینیفیشری کی جہاں تک رپورٹ آئی نا, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو سائیڈ لائن کیا ہے. پہلے ایک وزارت سے دوسری وزارت. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نون لیگ میں اگر کوئی عدلیہ کے خلاف بولتا تھا, کسی اور کے خلاف بولتے تھا, تو جیسے نہال ہاشمی نے کیا, ان کو نواز شریف نے ہیرو کہا. ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, آپ نے چپ چاپ ان کی وزارت تبدیل کر دی. نہیں, تبدیل ہم نے تو پارٹی کی بنیادی یہ سزا نہیں, لیکن آج کل آپ کا ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہوا ہے. عبدالکریم صاحب, یہ وزارت تبدیل کرنا سزا ہے, سخت سزا ہے ویسے. نہیں, چلیں میں آتا ہوں آپ کے پاس. جہاں بھٹو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, سیاسی رہنما ہیں. جہاں آج جو کچھ ہوا نیب آفس کے باہر, آپ سمجھتی ہیں کہ آج کا دن نون لیگ کا تھا, مریم نواز کا تھا, مریم نواز نے ایک کامیاب پولیٹیکل شو جو ہے وہ سٹیج کیا؟ السلام علیکم اویس صاحب, بہت شکریہ, آپ نے آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں مریم نواز صاحبہ پر جو ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں پر لاٹھی چارج کیا ہے اور ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کا جو رول ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک نیشنل لیول کے لیڈر کو اگر نیب نے بلایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو تیاری کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز آئے ہیں اور ورکرز نے وہاں پر کوئی ایجوکیشن کی ہے یا ورکرز اترے ہوئے تھے, تو وہ بیٹ اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو بلایا جائے گا تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کارکنان جاتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, جہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ورکرز کی جانب سے, جہاں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ورکرز کی جانب سے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا جائے
पुलिस को इश्तियाल दिलाया जाए, तो आप क्या एक्सपेक्ट ये करती हैं कि पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे चुपचाप पत्थर खाते रहें? देखिए अवैस, मैं आपको बताऊं, जो जमहूरी हुकूमतें होती है ना, उनमें ऑपोजिशन का और कारकुनों का एहतजाज करने का हक होता है। लेकिन उस एहतजाज के हक के लिए आप नहीं जा रहा, उस एहतजाज के हक के लिए आप आम शहरियों को तंग नहीं करते, आप डी चौक को बंद नहीं करते, आप मोटरवे के एग्जिट को बंद नहीं करते, आप ठोकर न्याज बेग के एग्जिट को बंद नहीं करते, आप मामूलाते जिंदगी को नहीं रोकते। इस बात का एहसास जो है ऑपोजिशन को भी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को तो सबसे पहले इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने महीनों तक इस्लामाबाद में, बीच इस्लामाबाद में धरना दिया, ठीक है। तो उस वक्त तो इन लोगों पर तो इस तरीके से लाठीचार्ज नहीं किए गए। तो जो जमहूरी लोग होते हैं उनमें हौसला होता है। जहां तक मुस्लिम लीग नून का सवाल है, तो ये मैं ये कहूंगी, आपको खुद शायद याददाश्त कमजोर हो, ये खुद भी आमरीत की पैदावार है। कौन? इनकी अभी ट्रेनिंग हो रही है। नहीं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो आमरीत की पैदावार नहीं है जहां रहा? देखिए, बहुत सारे जो लीडर हैं, हम जानते हैं कि उनको किस तरह से उंगली पकड़ कर लाया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको हम ये समझते हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं। अब आज जैसे मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने खामोशी इख्तियार की है। देखिए, लीडर का काम ये नहीं होता कि वो खामोशी इख्तियार करे, और जब तक उसके ऊपर खुद कोई बात आए तो वो अपनी लीडर तो हर मौके पर कौन के लिए बात करनी होती है। हमने तो पाकिस्तान के लिए चलना है ना। हमने अच्छा ज़ोहैब भट्ट साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है। जहारा, मैं वापस आपके पास आता हूं कि जिस पुरस्कार मकसद के लिए मरियम नवाज खामोश थी, क्या वो पुरस्कार मकसद पूरा हो गया? एक तो हम खैर कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और आज उन्होंने जो है एक बोल्ड स्टेप लिया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने। लेकिन गुजारिश ये है कि मौजूदा हमारी हुकूमत, आज मेरे ख्याल में कि ये बहस नहीं होनी चाहिए कि कारकुनान जो हैं वो पत्थर लेकर आए या कारकुनान ने एहतजाज का क्या तरीकाकार इख्तियार किया। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या रियासत ने अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से, या पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से निभाई या नहीं, और वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इनका कोई प्रोग्राम उस तरह से मौजूद नहीं था कि किस तरह इन्होंने, अगर कारकुनान की तादाद निकलती है तो उसको जो है वो रोकना है, और मरियम नवाज साहिबा की जो पेशी है उसको यकीनी बनाना है नैब के अंदर। और इस हवाले से एक इंतजामी तौर पर मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी रही है आज का दिन। एहतजाज पूरी दुनिया में होते हैं। अभी अमेरिका जैसे मुल्क में एक जो शहरी था जॉर्ज फ्लॉयड, उसके कत्ल के ऊपर पूरा अमेरिकी मुआशरा, और यहां तक कि व्हाइट हाउस के बाहर भी गोलियां तक चली, लेकिन रियासत ने बड़ा जो है वो जिम्मेदाराना तौर पर रिस्पांस किया और किसी शहरी के ऊपर गोलियां नहीं चलाई गई। छोटे-छोटे मुल्कों की, और पाकिस्तान जैसी मजबूत जमहूरियत के आगे आप क्यों मिसालें देते हैं? मिसाल देखें ना, जब हम तरक्की की मिसाल वहां से देते हैं, हम कहते हैं कि जी अमेरिका में जो है वो ये इस तरह तरक्की के मेयार इमरान खान साहब स्टेज पर खड़े होकर देते थे कि हॉलैंड में वजीर आजम साइकिल पर जाता है। हॉलैंड की मिसाल देते हैं, और इसी तरह अमेरिका की मिसाल नहीं देते। चलिए, मैं ज़ोहैब भट्ट साहब आपके पास आता हूं। ठीक है, अहमद इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अहमद इमरान साहब, ये जो कुछ हुआ आज नैब ऑफिस के बाहर और अंदर मरियम नवाज की पेशी के मौके पर, आप समझते हैं अहमद इमरान साहब के आज के वाक़े के बाद मरियम नवाज के सियासी कद में इजाफा हुआ है? शो पे बुलाने के लिए बहुत आपका तो तीन चीजें हैं जिनको हमें मुख्तलिफ फ्रेम्स और एंगल्स के साथ देखना होगा। एक तो नंबर वन, अगर हम मुस्लिम लीग नून की एनएफ देखें तो आज जो वाकया हुआ न सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के लिए बल्कि हमारे पूरे सियासी माशरे के लिए, रियासती ढांचे के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि एक शख्स को, एक शख्सियत को, सियासी शख्सियत को बुलाया जाता है अकाउंटेबिलिटी के लिए, और वहाँ पे इस किस्म का लैप्स होता है, वहाँ पे इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाती है। ये मैं मुसलसल आज स्क्रीन पर हम सब देखते रहे कि ऐसे लग रहा था जैसे सीज ऑफ कश्मीर हो गया हो लाहौर की सड़कों पे। तो ये बड़ी एक दिल दहला देने वाली सिचुएशन है। इससे हमें नहीं अहमद इमरान साहब, बुनियादी सवाल फिर वही है कि आज के वाक़े के बाद मरियम नवाज के सियासी कद में इजाफा हुआ है या नहीं?
دیکھیں اگین آئی وڈ سے کہ اس کے دو فریمز ہیں. ایک فریم تو یہ ہے کہ واقعی میں آج کے واقعے کے بعد مریم نواز کے خطبات میں اضافہ ہوا ہے خطبات میں, لیکن اس سے پہلے ہمیں ریلائز دیکھنا یہ ہے کہ آج کا واقعہ ہوا کہاں. مجھے جہاں کچھ انفارمیشن کو مجھ تک پہنچی کلاسیفائڈ کی ہے کہ اس واقعے کے لیے حالات جو ہے وہ بنائے گئے تھے اور اس کے پیچھے بھی دو آبجیکٹو ہیں جن کو اچیو کرنا ہے. نمبر ون, اگر آپ جلدی سے کوئکلی اگر آپ جائزہ لیں مریم نواز کی آج کی کانفرنس کا تو 50 منٹ کی پریس کانفرنس تھی اور اس کے اندر انہوں نے مختلف پیراہوں میں مختلف چیزوں کے اوپر نشاندہی کی, لیکن کوئی ون پوائنٹ سامنے نہیں آیا. انہوں نے حکومت کیا بنتا ہے, حکومت نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر لیا ہے ان 2 سالوں کے اندر اور بہت سارے میدانوں کے اندر حکومت نے بہت سارے لوپ ہولز ایسے کھولے ہیں جن کے اوپر حکومت کے اس موقعی اینگل سے بھی آپ گرل کر سکتے ہیں اور عوامی کے ساتھ بھی آپ گرل کر سکتے ہیں. بالکل حکومت نے اپنی نالائکی شو کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ملک کے اندر سیاسی لیڈرشپ جینوئن نہیں ہے. میں آپ کے پاس احمد عمران صاحب آتا ہوں. مجھے عبد الکریم صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں کی حکومت مریم نواز کے جلسے کی کوریج کی اجازت نہیں دیتی تھی جب وہ فیصل آباد جاتی تھی. آج آپ نے چینلز کو باقاعدہ پرمٹ کیا کہ وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس بھی کور کریں. یہ آہستہ آہستہ آپ لوگ آزادی اظہار کو اتنی زیادہ ویٹیج کیوں دینے لگ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آزادی جو ہے پریس کی آزادی ہونی چاہیے, ہم اس حق میں ہیں. آج میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی بار بار کہ میں نیب کو جواب دے کے جاؤں گی, لیکن 1 منٹ کے بعد وہ واپس چلی گئیں. آج کے دن ایک جھوٹ کا اور اضافہ ہوا ہے. میں اپنی گورنمنٹ سے لازمی یہ کہوں گا کہ اگر جیسے پہلے کرتے تھے ہمیں ایسے سیاسی کارکنوں کے ساتھ مریم نواز 1 منٹ میں واپس نہیں گئی, وہ 1 گھنٹہ کھڑی رہی نیب کے دفتر کے باہر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے بھی کہ اس کے بعد جو کارکنوں کو پکڑا گیا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان کو حوصلہ لازمی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے 24 سال میں بڑی دفعہ تشدد برداشت کیا ہے. نون لیگ کے ہم نے بڑے وہ دکھ ہیں اور ہم کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جس طرح سے پولیس والوں نے نون لیگ کے کارکنوں کو تھپڑ مارے ہیں, ٹک ٹاک سٹار کو تھپڑ مارے ہیں, وہ سب کچھ بنتا تھا. نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت کو اس طرح بعد میں نہیں کرنا چاہیے تھا, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی چاہیے تھا کہ اس وقت بعد واپس آتی, اپنے کارکنوں کا تحفظ کرتی, وہ گھر جا کے پریس کانفرنس کرنے لگی اور اتنے حساس کے بات کر رہی تھی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج کے شو جو انہوں نے پلان کیا تھا آج اس پہ بہت وہ خوش ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ آج میں کامیاب ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان کے جھوٹ میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں زہیب بٹ صاحب سے ایک چھوٹی سی بات پوچھوں, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترمہ جہاں آرا بٹو کا اور احمد عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. زہیب بٹ صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا عبد الکریم صاحب نے کہ اگر آپ کے کارکن زخمی ہوں تو آپ اس طرح مسکرا کر پریس کانفرنس کرتے اچھے تو نہیں لگتے نا زہیب صاحب؟ دیکھیں, بنیادی طور پر بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اپنے کارکنوں کا تحفظ کرنا چاہیے, اور ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہونے کے ناطے سے کہ محترمہ بی بی شہید پر جب 18 اکتوبر کو حملہ ہوا تو اگلے ہی دن, جن کو تمام طرح کے جو ہے تھریٹس موجود تھے ان کے لیے, لیکن وہ اگلے ہی دن وہ اپنے کارکنوں, زخمی کارکنوں کے درمیان موجود تھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ جو ہوتی ہیں ان کا ویژن بھی اور ان کا ایکسپوجر بھی بڑا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ یہ تمام تر جو اس طرح کے واقعات ہیں وہ ایک بات کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ان کی نااہلی مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی. مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے زہیب بٹ صاحب, اور ناظرین جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب سے ہم گفتگو کر سکیں, تو ہم ڈاکٹر مظہر سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن مجبوریوں کے تحت مریم نواز خاموش تھی کیا وہ مجبوریاں ختم ہو گئی. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के ऊपर और हमने डॉक्टर मजहर के लिए सवाल छोड़ा था डॉक्टर साहब के वो कौन सी सियासी मजबूरियां थी जिसकी वजह से मरियम नवाज इतने अरसे से खामोश थी, क्या वो मजबूरियां ख़त्म हो गई, वो मकासद अचीव कर लिए गए? देखिए इसमें जो है कोई वो ऐसा खुफिया बात नहीं है, उसमें मरियम नवाज साहबा ने ख़ुद भी कहा है और हमें भी इस बात का इल्म है कि मरियम साहबा की खामोशी सिर्फ़ अपने फ़ादर की वहाँ पर जो है लंदन में उनका जाना और वहाँ पे इलाज की गर्ज से जाना और इस सिलसिले में वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी। दैट्स नॉट अ डील, दैट्स एक उनकी क्योंकि नवाज शरीफ लंदन में आज़ाद रहेंगे जब तक मरियम नवाज यहाँ बोलेगी नहीं। जब वो यहाँ पर अब देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी अरूज पे फिर चली जाती है कि वो आगे अपनी वालदा को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकवा कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप डील का इतराफ़ कर रहे हैं। नहीं, डील का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उस हद तक चली जाती है कि फिर उनका इलाज वहाँ पर स्मूथली हो नहीं सकता था और जिन हालात में वो गैर बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, और ये जो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो इनके अपने डॉक्टर्स और इनके बोर्ड्स और इनके अपने ये जो अभी जो फेडरल मिनिस्टर इन्होंने बनाए हैं हेल्थ के, फैसल सुल्तान साहब, उनकी वेरिफिकेशंस, और इमरान खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस वक्त भी। और उस वक्त जो है उनका जाना और फिर मरियम नवाज साहब अपनी वालदा को लूज़ किया है उन्होंने और वो उनकी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी और उनके ऊपर और नवाज शरीफ के ऊपर इतना ज़्यादा ज़हनी सदमे से वो गुजरी कि वो बेटी होते हुए बेटी के नाते उन्होंने ये खामोशी इख्तियार की हुई थी कि मेरे फादर को वहाँ पर इलाज में मेरी पॉलिटिक्स में एक्टिविज़म से वो इतना यानी नुकसान पहुँच सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई। अच्छा, मुझे अब्दुल करीम साहब होती तो आज क्यों बोलते? ठीक है अब्दुल करीम साहब, मुझे ये बात आपसे कंपेल किया गया कि वो बोली। अब्दुल करीम साहब मुझे एक बात बताइएगा कि पीटीआई नून लीग को चोर कह रही होती है, पीपल्स पार्टी को चोर कह रही होती है, इस तरह आप लोग टेलीविजन शोज पर बैठकर अखबारात में मीडिया पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक आपकी इस गवर्नमेंट में बहुत सारे वफाकी और सूबाई वुज़रा ऐसे भी हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं। पता है आपको ये बात? ये मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं है, आपके भी पार्टनर हैं, लेकिन देखें हम अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बात है। आप भी समझते हैं कि अगर चोर का ये लफ्ज कहा गया है तो लोगों को चोर कहना, नहीं अदलिया के चोरों के साथ बिजनेस में शराकतदारी रखना, कोई मैं नाम लेना शुरू करूं? देखिए जी, मेरा नहीं, आप नाम भी ना लें, मैं ये कहता हूं कि मेरे इल्म में कोई नहीं है। ज़ोहैब भट्ट साहब, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, मैं ये कहता हूं कि तो सिर्फ बिजनेस में शराकतदारी की बात कर रहे हैं, जिनको ये डाकू कहते रहे हैं उनके साथ सियासत में भी इनकी शराकतदारी है। आज उन्हीं सियासी जमातों को जिनको ये दहशतगर्द कहते थे, जिनको ये डाकू कहते थे, चोर कहते थे, आज सारे इनके इत्तेहादी के तौर पर बैठे हुए। ज़ोहैब साहब, हम और बड़े पैमाने आसिफ जरदारी को कहते थे, आपके कहने से कोई हो नहीं जाएगा, चौधरी परवेज आपके कहने से नहीं हो जाएगा। आपने डाकू चौधरी परवेज लाई, हमने ना खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था। मैं कहता हूं कि हम अगर कहते हैं आप रिकॉर्डिंग चला दें तो इनको याद आ जाएगा। अब्दुल करीम साहब, इस बात से आज तक किसी एमक्यूएम के बारे में इन्होंने क्या कहा था? नहीं कहा। इमरान खान ने चौधरी परवेज लाई को डाकू नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। मैं कहता हूं कोई नहीं डाकू कहा चुके, अगर कहा है उनको तो वो मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, अगर कहा है अगर वो वीडियो आपके पास हो तो आसिफ अली जरदारी को कहा है, और ना हमारी उनके साथ कोई ऐसी कारोबारी शराकत है, ना हम उनके साथ हैं। हम ये बात क्लियर कहते हैं कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे, हम जब जैसे नए पाकिस्तान की बात करते हैं, इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनेगा। कमिटमेंट ये बताएं अब तक जी जो इन्होंने पूरी की हो। नए पाकिस्तान की बात करते हैं, अवाम को इन्होंने रोने पर खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया। मुआशी ज़ुबू हाली पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारा जीडीपी जो है नेगेटिव में गया है। ज़ोहैब भाई, आप जहां खुदकुशी की बात कर रहे हैं तो आप नीचे आ गई ना करेंसी। आप बताएं डॉलर का रेट कहां पर चला गया, पेट्रोल की और तमाम जो अशिया खुर्दोनोश जी। डॉक्टर मजहर साहब, लास्ट कमेंट्स पे मुझे प्रोग्राम क्लोज करें। एक कमिटमेंट डॉक्टर मजहर साहब इंशाअल्लाह पूरी, डॉक्टर मजहर साहब हम पूरी करके जाएंगे। वादे पे आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर मजहर साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि
کہ ان کا جو ہے 100 ڈیز ایجنڈا، پھر 1 ایئر ایجنڈا، اور کسی بھی ایجنڈے پہ یہ ابھی تک پورا نہیں اترے. اور آپ کی جو معاشی حالت ہے، روپے کی 35% آپ کو پتہ ہے ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، انفلیشن ریٹ اور مہنگائی کہاں پر چلی گئی ہے. یہ سارے اسپیکٹس کو چھوڑیں، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹولی آپ دیکھ لیں، پالیسی میٹرز دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. آپ بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر، آپ کا بہت آپ شکریہ. آ کے دیکھ عبد الکریم لیں صاحب، زہیر بٹ صاحب. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.